بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک کاہن کے کھانے سے کیا کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو غلے کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرما لیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر گزرا اور ان پر منتر پڑا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، آج میرا گزر ادھر کو ہوا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر کیا کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ، وہ بھی بھوک کی شدت میں کھایا گیا، نہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کر کیا فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ نکالا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس ایک لقمے کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے، آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قسم کے واقعات متعدد بار پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادہ تھی، تھوڑا سا بھی شبہ ہو جاتا تو کیا فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ہے کہ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیہ کے طور پر کسی کو بتائی تھی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا کر دے دیا۔ حضرت نے نوش فرمایا اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب کیا کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمال احتیاط نے اس مشتبہ مال کو بھی گوارا نہ کیا۔